تقاضوں میں ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا، اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکات بھی اللہ کا حق ہے۔ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابو بکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا، حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابو بکر ایک طرف کھڑے ہوئے۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا، وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتا ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے، 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے۔ نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں، اور رومن امپائر، کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر۔ اب جب وفات نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگوں کو آگے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ تراویح کی جماعت نہیں شروع کرائی، سب کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کرائی، میں نے بھی نہیں کرانی۔ حضرت عمر نے بھی 3 سال کی بعد میں کروائی، لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے صحیح بخاری موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں گھر میں نماز پڑھ لیں۔ یہ صرف جواز کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر کی اطاعت کا لیول آپ دیکھیں، انہوں نے تراویح کی جماعت میں شروع کروائی کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، میں کیوں کرواؤں؟ بخاری میں الفاظ ہے، ہم عائشہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو، تو معاملہ اسی طرح ہی رہا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویح پہ نہیں ابھارا، سب لوگ اپنی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بھی 3 سال گزرے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کسی معاملے میں رسول اللہ کو کراس نہیں کرتے تھے۔ میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفائے راشدین میں 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک حضرت ابوبکر اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کیے ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی جو تھے، یہ 2 پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمٹمنٹ تھی نا، وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی عقل کو دوسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں حدیث نہیں، حضرت علی کہتے ہیں اگر عقل پہ جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ، کیونکہ وہ گندا تو وہ ہوتا ہے ایسا، لیکن سنت کہتی ہے اوپر، کہتا اوپر پہ۔ اجے تو ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالفت کی؟ حضرت ابوبکر نے۔ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی، الٹیمیٹلی حضرت ابوبکر صدیق قائل ہوئے۔ ان کا پہلا جواب ہمیشہ ہوتا تھا نہ، نبی نے نہیں کیا، نہیں کرنا۔ اب میرے ساتھ بحث کرو، قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت کی بخشائش میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا، ادروائز نہیں۔ اسی وجہ سے حجۃ الوداع پہ بھی پابندی نہیں لگائی، حضرت عمر نے لگائی، بعد میں ریورس کرنی پڑی۔ حضرت عثمان نے بھی لگائی، پھر ریورس کرنی پڑی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی۔ لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا، کبھی ان کو کوئی ڈیسیژن ریورس نہیں کرنا پڑا۔ ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا، اور ہر معاملے میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا کیا ریگارڈ ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو ہے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مصلی پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ تو آپ فرمایا لا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام اتنے غصے میں آئے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یوسف کو کس نے تنگ کیا تھا؟ زلیخا اور باقی عورتوں نے۔ کتنی نٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں، بالکل 100% بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تنگ کیا نا، اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یہاں پہ وہ والا نیگیٹو پہلو نہیں تھا، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کیا کہا، تم بھی یوسف والیاں ہو۔ جس طرح ان عورتوں نے yusuf کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی، تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو۔ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے، اتنی کمٹمنٹ۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے، عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر اور تیرے باپ ابی قحافہ ان کی وہ نیت تھی، اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نبی علیہ السلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے، امر خلافت۔ اس حدیث کے تحت میں نے 55B مسئلے میں بتایا کہ نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت بکر کو کر کے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر۔ آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔
اور یہ بات صحابہ کرام کو پتا تھی. لیکن جب اللہ نے آپ کو گارنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی میں راضی نہیں ہوگی، تو پھر نبی اسلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ. بخاری میں آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو فرمایا ابو بکر سے مل رہے میرے بات. تو اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. کہ دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر. میں نے کہا رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. نبی اسلام کنویں کی منڈیر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے. وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ اور میں اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی. پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی. دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا ہے. حضرت عمر کو حضور نے بھائی جانے بٹھا لیا. اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو گئے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنی. سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر صاحب ہیں.